حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، مفتی اسعد صاحب کی دعوت پر اور ان کے والد محترم کی شفقت اور آپ حضرات کی محبت میں کئی سال سے رمضان میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک اہم سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسئلہ پہلے یاد رکھیے، عام طور پر جب تراویح میں قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب تراویح پوری ہو گئی، ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اہمیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تراویح کے تعلق سے دو اہم سنت ہیں۔ پورے رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ ایک علیحدہ سنت ہے، اور تراویح کی ان 20 رکعت نمازوں میں پورے قرآن کریم کا سننا یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ الحمدللہ آج ایک سنت کی تکمیل ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں۔ لیکن آئندہ کل سے جس طرح آپ معمول سے 20 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے تھے، اس کا معمول باقی رکھیں، تاکہ جس طرح آپ نے ایک سنت مکمل کی ہے، دوسری سنت بھی اسی طرح مکمل ہو جائے۔ ہاں، سہولت اتنی ہو گئی کہ آپ کے لیے یہی پڑھنا ضروری نہیں، آپ مارکیٹ گئے، کہیں اور تراویح کی نماز پڑھ لی۔ مزید سہولت یہ ہے کہ کاروبار کی وجہ سے ذرا اگر مصروفیت ہے تو سورہ تراویح پڑھ کر اپنی اس سنت کو مکمل کرے، تراویح کو ہرگز نہ چھوڑے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کر دینے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم جہاں
روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح میں قرآن کو سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارا ایک مخصوص تعلق ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف ہماری ایک خاص رغبت پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے والوں سے ایک خاص محبت ہو جاتی ہے، قرآن سننے میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے مابقیہ 11 مہینوں میں قرآن کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ اپنے اس بابرکت کلام کو نازل کرنے کے لیے ماہ رمضان کو منتخب کیا۔ اس لیے ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہمارا ایک مخصوص تعلق ہو جاتا ہے اور ایک اچھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اس لیے چونکہ آج تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، اور جیسا کہ مفتی اسد صاحب نے بتلایا کہ ختم بھی ہوا اور شروع بھی ہوا ہے، اس لیے میں اسی قرآن کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی مختلف آیات میں اور مختلف احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر 5 حق ہے۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر 5 حق ہے۔ ان 5 حق کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم کا پہلا حق، قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن کریم پر ایمان لانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان کس طرح لائیں؟ تو یاد رکھیے، ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جس کلام کو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس سلسلے کے ساتھ اعتقاد رکھنا یہی قرآن پر ایمان لانا ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ نے اپنے اس کلام کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبیوں کے سردار آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ مقصد پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا ہر
لمحہ کس طرح گزرے اس کے لیے نمونہ، آئیڈیل، ہدایت اور رہنمائی قرآن ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو قرآن کی ہدایت کے مطابق گزاریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کلی مدار آپ قرآن کو سمجھیں۔ یہی قرآن پر ایمان لانا ہے۔